کرتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ والے مشرک کا بھی پتہ لے جانے چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں آگ کی پوجا کرنے والے کا آخری وقت آ گیا ہے، اس کا انتقال ہونے والا ہے، موت قریب آ گئی ہے، وہ مرنے والا ہے۔ تو حسن بصری کہنے لگے اٹھو پھر جلدی کرو، اس کا پتہ لے آئیں۔ آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے مریدین نے کہا کہ حضور وہ تو آپ کو نہیں ماننے والا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، نہیں ماننے والا تو ضروری تو نہیں جو ماننے والا ہے اسی کو ملا جائے۔ کسی نے کہا کہ حضور وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتا۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میرے ساتھیوں ہم جائیں گے تو وہ کہے گا میں تو تمہیں جانتا نہیں ہوں، تم مجھے میرا پتہ لینے کیوں آ گئے ہو؟ تو ہم کہیں گے ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نے ہمیں اخلاق کا درس دیا ہے کہ صرف اپنوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا، غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں جس نے ہمیں قرآن میں حکم عطا فرمایا قولوا للناس حسنا، کہ میرے بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کرو۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا۔ وہ آگ کی پرستش کرنے والا آخری دم تک آگ کی پرستش کر رہا ہے، اس نے آگ جلائی ہوئی ہے اور آگ کے سامنے اس کی پوجا کر رہا ہے۔ آپ نے جا کے اس کا حال حوال پوچھا، اس نے کہا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ تو حسن بصری علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ تو آخری وقت تک آگ کی پوجا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس کو معبود مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو پالنہار مانتا ہوں، اس لیے میں اس کی پوجا کر رہا ہوں۔ حسن بصری نے پوچھا کہ کب سے تم اس آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے تب سے میں اس آگ کی پوجا کر رہا ہوں، اور مجھے آگ کی پوجا کرتے ہوئے کوئی نصف صدی بیت چکی ہے، وہ 50 سال گزر گئے ہیں۔ تو حسن بصری نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو آگ پر رکھو۔ اس نے کہا میں ہاتھ آگ پر نہیں رکھ سکتا۔ حسن بصری نے فرمایا کیا تو اسے مانتا نہیں ہے، تو اس کی پوجا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تو اس کو مانتا ہوں، یہ پتہ نہیں مجھے مانتی ہے کہ نہیں مانتی، میں ہاتھ رکھوں گا ہاتھ جل جائے گا۔ اس نے کہا رکھو تو صحیح۔ اس نے ہاتھ رکھا، ہاتھ جل گیا۔ حسن بصری علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا تو اسے مانتا ہے اور تجھے مانتے ہوئے 50 سال بیت گئے ہیں اور آخری دم تک تو اس کی پوجا کر رہا ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اب میں آگ کے اندر اپنا ہاتھ رکھتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ رکھا آگ کے اندر، جس طرح رکھا اسی طرح رہا، آگ نے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ حیران ہوا، وہ کہنے لگا حضور مجھے آگ کو مانتے ہوئے 50 سال بیت گئے مگر آگ نے مجھے نہیں مانا، میں نے ہاتھ رکھا میرا ہاتھ جل گیا ہے، مگر آپ آگ کو مانتے بھی نہیں ہیں، آپ نے آگ کے اندر ہاتھ رکھا ہے آپ کے ہاتھ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حسن بصری علیہ رحمہ ارشاد فرمانے لگے اے آگ کی پرستش کرنے والے، میں اس آگ کو نہیں مانتا، میں اس آگ کے بنانے والے اس اللہ کو مانتا ہوں جس کے قبضہ قدرت کے اندر ساری کائنات ہے۔ اگر تو بھی اس کو مان لے تو اللہ رب العزت بڑا ہی غفور الرحیم ہے، رب تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جہنم کی آگ سے بھی نجات عطا فرما دے گا۔ تو ذرا تجربکار اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے دین کی تبلیغ کی کوشش کریں۔ اس کو آپ غلط سمجھتے ہیں، اس سے نفرت نہیں کرنی، اس سے محبت کرنی ہے، اس سے محبت کر کے اس کو اپنے کردار کی خوشبو سے متاثر کر کے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کی جو روشنی ہے اس کو عطا کر کے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کرنا ہے۔ جس شخص کو آپ غلط سمجھتے ہیں اگر آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اس کو تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تبلیغ کرنے کے لیے آپ کو اس کے قریب ہونا پڑے گا، اس کو اپنی شخصیت سے متاثر کرنا پڑے گا، اور آپ اخلاق کے بغیر کسی کو متاثر نہیں کر سکتے۔ اور تب تک تبلیغ جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتی جب تک جس کو تبلیغ کی جائے وہ مبلغ سے متاثر نہ ہو،
مولی کے کردار سے، اخلاق سے، اس کی گفتگو سے، اس کی چال ڈال سے متاثر ہوگا تو پھر آپ جو اس کو تبلیغ کریں گے، جو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سنائیں گے، وہ آپ کی بات کو توجہ بھی دے گا اور اس سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی ذات کے اندر اخلاق پیدا کریں۔ حضور نے بھی فرمایا اِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نمازیں بڑی پڑھے، جو تہجدیں زیادہ کرے، جو صدقہ و خیرات زیادہ کرے، جو اللہ زیادہ کرے، جو ہر وقت رب کی بارگاہ میں بیٹھا رہے، جو ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے، وہ کامل ایمان والا ہے۔ حضور نے فرمایا اِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا۔ تم میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، وہ مجھے اور آپ کو